مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سمود ایک مشہور قبیلے کا نام ہے. یہ حضرت ہود علیہ السلام کی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھے. حقیقت میں یہ وہ لوگ تھے جو قوم عاد میں سے تھے. حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لانے کی وجہ سے یہ عذاب الہی سے بچ گئے اور حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے احقاف کے علاقے کو چھوڑ دیا اور بعد ازاں مدین کے جنوب مشرق میں جا کر آباد ہو گئے. قوم سمود کے مکانات اس علاقے میں پہاڑوں میں کھدے ہوئے صاف نظر آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ علیہم کے ساتھ تبوک جاتے وقت اس مقام سے گزرے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ تبوک تشریف لے گئے. مقام ہجر میں سمود کے ویران گھروں کے قریب فروکش ہوئے. لوگوں نے ان کنوؤں سے پانی لے لیا جو سمود کے زیر استعمال تھا. انہوں نے اس پانی سے آٹا گوندھ لیا اور گوشت پکانے کے لیے آگ پر دیگیں چڑھا دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو دیگیں الٹ دی گئیں اور آٹا اونٹوں کو کھلا دیا گیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ وہاں سے روانہ ہوئے اور اس کنویں کے پاس جا ٹھہرے جہاں سے اونٹنی پانی پیا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ڈرتا ہوں کہ تم پر ویسا عذاب نہ آ جائے جیسا قوم سمود پر آیا تھا، اس لیے ان کے علاقے میں داخل نہ ہو. ایام اللہ یعنی انبیاء کے قصے جو قرآن پاک میں بار بار بیان ہوئے، ان میں انتہائی قابل غور بات یہ ہے کہ زمین کے وہ خطے جہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا یہ دوبارہ کبھی آباد نہیں ہوئے بلکہ رہتی دنیا تک عبرت کا نشانہ بنے رہیں گے. پیٹرا یعنی قوم صالح علیہ السلام کے مکانات دنیا کے عجائبات میں شمار ہوتے ہیں مگر بے آباد اور ویران ہیں. اسی طرح احقاف کی بستیاں کاریگری کے نمونے تو ہیں لیکن مقام عبرت اور ویران ہیں. قوم سمود کو عاد اخری بھی کہا جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ہجر میں ارشاد فرمایا، ان عذاب یافتہ لوگوں کے علاقے میں داخل ہونا پڑے تو صرف روتے ہوئے داخل ہوا کرو. اگر رونا نہ آئے تو ان کے علاقے میں داخل نہ ہونا، کہیں تم پر بھی وہ عذاب نہ آ جائے جو ان کے اوپر نازل ہوا تھا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے، قل سیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ المنذرین، کہہ دیجئے چلو پھرو زمین میں پھر دیکھو کس طرح انجام ہوا جھٹلانے والوں کا. بعض حضرات کے مطابق اہل کتاب یہود اور نصارہ عاد اور سمود کے حالات کا کچھ علم نہیں رکھتے تھے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو قوم عاد اور قوم سمود کے بارے میں بتایا، لیکن بنی اسرائیل نے قوم عاد اور قوم سمود کے واقعات کو نہ یاد رکھا اور نہ انہیں اہمیت دی کیونکہ ان قوموں کا تعلق عرب سے تھا. قوم سمود قوم عاد کی طرح بت پرستی جیسے عظیم گناہ کا ارتکاب کرنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، لیکن قوم عاد کی طرح اپنے پیغمبر کو جھٹلانے لگی. حضرت صالح علیہ السلام انہیں توحید کی دعوت دیتے رہے اور اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے. ان کی قوم نہ صرف انہیں جھٹلاتی بلکہ مختلف قسم کے سوالات کر کے حضرت صالح علیہ السلام کو پریشان کرنے کی کوشش کرتی، لیکن حضرت صالح علیہ السلام ضد ہونے کے بجائے انتہائی نرمی سے قوم کو تبلیغ کرتے رہے، یہاں تک کہ قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے معجزے طلب کیے. حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے دریافت کیا کہ وہ کس قسم کا معجزہ چاہتے ہیں. اس پر قوم نے اونٹنی کا معجزہ مانگا. وہ حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے یہ چٹان پھٹے اور اس میں سے ایک حاملہ اونٹنی نکلے اور ہمارے سامنے بچہ جنے، تب ہم مانیں گے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور اللہ کا ہی پیغام لے کر آئے ہیں.
حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو خبردار کیا کہ اگر معجزہ آنے کے باوجود بھی تم ایمان نہ لائے تو اللہ کا عذاب تمہیں گھیر لے گا۔ یہ کہتے ہوئے حضرت صالح علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کی اور ان کی دعا قبول ہوئی۔ اب یوں ہوا کہ اس قوم کے سامنے ان کے مطالبے کے مطابق چٹان پھٹی اور اس میں سے ایک حاملہ اونٹنی برآمد ہوئی اور اس نے لوگوں کے دیکھتے دیکھتے بچہ جن دیا۔ لوگوں نے یہ مطلوبہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن پھر بھی حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے اور اپنے بتوں اور رسم و رواج کے ساتھ جڑے رہے۔ اب وعدے کے مطابق معجزہ تو ان پر اترا اور وہ ایمان بھی نہ لائے، تو یہ ان کے لیے آزمائش بن گیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ عربوں کے ہاں عموماً پانی کی قلت پائی جاتی ہے اور کسی جگہ پانی کی موجودگی کسی نعمت سے کم نہیں سمجھی جاتی۔ قوم سمود کے ہاں پانی کا ایک کنواں تھا جہاں سے لوگ اپنی ضروریات پوری کرتے، اپنے گھروں اور جانوروں کو یہیں سے پانی لے کر پلاتے۔ اونٹنی ان لوگوں میں بدستور موجود رہی اور ان کے علاقے سے جہاں چاہتی چرتی اور جب کنویں پر پانی پینے جاتی تو کنویں کا سارا پانی پی جاتی۔ یعنی ایک دن اونٹنی کے پانی پینے کا مقرر ہوا اور ایک دن لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مقرر ہوا۔ اس طرح خواہ معجزے کے مطالبے پر یہ قوم مشکل کا شکار ہو گئی۔ اب لوگ اپنی باری والے دن اگلے دن کے لیے بھی پانی بھر لیتے۔ وہ لوگ اس اونٹنی کا دودھ پیتے اور وہ دودھ اس قدر زیادہ ہوتا کہ ساری بستی کو کفایت کر دیتا۔ سورہ اعراف میں ذکر آتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خبردار کیا کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک معجزہ آ چکا ہے، یعنی یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے، سو اسے آزاد چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ اللہم اجعلنا من اہل القرآن الذین هم اکلک و خاصاتک یا ذا الجلال والاکرام۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما